الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. ہمارا آج کا یہ پیغام اس عنوان سے ہے: کرونا وائرس اور ہم میں سے ہر ایک کا اپنا محاسبہ. برادران اسلام، اس وقت پورے عالم میں الحمدللہ ہم ہی وہ امت ہیں جو اپنے تمام حالات میں وحی ربانی اور تعلیمات رحمت للعالمین سے احکامات لیتے ہیں. ہمارا رب مالک السماوات والارض ہے. اس کی بادشاہت للہ ملک السماوات والارض یوں بیان ہوتی ہے، اور وہی مدبر الامور بھی ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض. انہی کا فرمان ہے: من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اور انہی کا فرمان ہے: فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا. عالم کے موجودہ حالات اور سابقہ اور مستقبل میں سب اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہی کی طرف سے آتے رہے، آتے ہیں اور آتے رہیں گے. پھر ہر حالت اللہ کی حکمت بالغہ سے خالی نہیں ہوتی. تو آج کے اس زمانہ میں پورے عالم کا کرونا وائرس کی وبا میں مبتلا ہو جانا ہمیں اس موقف پر بھی اللہ رب العالمین اور حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنی ہے. کسی بھی وبا کے پھیلنے پر اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کو اختیار کر لینا، یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور یہی سیرت نبوی اور سیرت خلفائے راشدین سے ہمیں روشن مثالیں بھی ملتی ہیں. سبھی لوگ انہیں جان چکے ہیں، اور جس قدر احتیاطی تدابیر ملکی صحت کے ادارے اور بین الاقوامی ادارے اپنے اپنے عوام کو اور انسانیت کو سکھا رہے ہیں، سبھی اس کے حافظ ہیں. تو اولاً ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان احتیاطی تدابیر کو اس لیے اختیار کریں کہ یہ بھی اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع ہے، اور یہی عبودیت کا مظہر بھی ہے. اسے ہی استقامت کہا جاتا ہے. اس صورتحال میں ہم لوگوں کو اللہ کی ذات گرامی پر اپنے یقین اور ایمان کو پختہ کرنا ہوگا، اور پریشانی کے ان حالات میں ہرگز مایوس نہیں ہونا ہوگا کہ مایوسی اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے. نہ ہم مایوس ہوں اور نہ ہی مایوسی پھیلانے والے ہوں. وہ لوگ جو دنیا میں
انسانوں کو پریشان کر رہے ہیں، مایوسی پھیلا کر وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے بلکہ ایک بہت بڑے منکر کے مرتکب ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ وباؤں اور بلاؤں کا آنا یہ عزیز و حکیم کی ہی تقدیر میں ہے، پھر انہیں ٹالنا یہ اسی کا کام ہے۔ یکشف السوء، وہی اس کا مالک ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، کہ بندوں میں رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہو، اور پھر رجوع اللہ کا راستہ بھی خود شارع نے مقرر فرمایا اور متعین فرما دیا اپنی رحمت سے۔ فرمایا استغفروا ربکم، تم اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور وہ رب کون ہے؟ انہ کان غفارا، جو کہ بہت ہی بے حد مغفرت کرنے والا ہے۔ تو مصائب، کرب و بلا اور مصیبتیں، ان میں اللہ جل شانہ کا تقوی اختیار کرنا یہی وہ راستہ ہے جسے قرآن کریم نے متعین فرمایا ہے ہمارے لیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب بندے اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو اللہ ان کے لیے راستے ہموار کرتا چلا جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جب بندے اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو ان کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا۔ یقیناً وبائی امراض ماضی میں ہوں یا حال میں یا مستقبل میں، اور اس دور میں کرونا وائرس اب یہ علاقائی وبا نہیں، ایک عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پورے عالم کو اس کی زد سے بچانے کا راستہ یہ بھی صرف اور صرف امت وحی ہی کے پاس ہے۔ رحمت للعالمین نے اس کا راستہ یہ متعین فرمایا کہ جو شخص بھی استغفار کو لازم پکڑ لے گا، اللہ تعالی اس کو ہر پریشانی سے فراوانی عطا کرے گا اور ہر تنگی سے وسعت عطا فرمائے گا، اور اسے وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں سے اسے امید بھی نہیں۔ برادران اسلام، یقین کر لیں یہ پورا عالم اور اس کے تمام حالات اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہیں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، ما من مصیبت الا باذن اللہ، وما بکم من نعمت فمن اللہ، نعمت و نقمت سب اسی کی طرف سے آتی ہیں۔ اب اس ذات گرامی کو منا لینا صرف یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی کامیابی کا راستہ ہے، اور یہ صرف مسلمان امت ہی کی خدمت نہیں بلکہ یہ تمام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ اس موقع پر ہماری برادران اسلام سے درخواست ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، اہل ایمان، اللہ نے آپ کو حقائق کو سمجھنے اور دیکھنے والی بصیرت ایمانی عطا کی ہے جو دیگر اقوام میں نہیں ہے، مگر اس وبا کا شکار مسلمان بھی ہیں اور دیگر اقوام بھی۔ اب ہم میں سے ہر فرد کا کیا کام ہے کہ وہ اس موقع کو رجوع اللہ کا موقع سمجھے۔ ویسے بھی کرونا وائرس کے احتیاطی تدابیر میں سے
اجتماعات سے اجتناب ہے۔ تو کیوں کر ہم میں سے ہر فرد اپنا محاسبہ کرے اور یہ سوچے کہ اللہ تعالی کی ذات پر کس قدر اس کا ایمان پختہ ہوا ہے، اس کی عظمت کا استحضار کس قدر اس میں بڑا ہے، کس قدر اللہ کے تقوی کے راستے پر ہم میں سے ہر فرد گامزن ہو گیا ہے، کن کن محرمات سے وہ تائب ہو چکا ہے، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد اس کی زبان پر کیا جاری ہو چکا ہے۔ پھر اپنی خلوتوں میں آپ اس عمل کا اہتمام کریں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مصیبت کے موقع پر کرتے تھے، فزع الی الصلاۃ، آپ فوراً اللہ تعالی سے ہم مخاطب ہو جاتے اور نماز کی طرف قصد کرتے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت اور اسی طرح ذکر و اذکار میں مشغولیت اپنے قول، اپنے فعل اور اپنے عمل کے ذریعہ کس حد تک ہم نے اپنے رب کو خوش کرنا اور خوش کرنے کی فکر میں ہم لوگ لگ گئے ہیں۔ یہ ہے اصل اس وقت احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ دوسرا وہ سبب، یعنی اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب سے قوی رشتے کا قائم ہو جانا۔ برادران اسلام یاد رکھیں اور خوب یاد رکھیں کہ اس موجودہ صورتحال میں اگر ہم نے اپنی اصلاح کی فکر نہ کی اور ہم نے رجوع الی اللہ نہ کیا، ہم نے اپنی سیرت و کردار کو نہ سنوارا، تو جو مالی مصیبت اور جانی نقصان ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر بھی یہ نقصان ہوگا کہ ہم نے عبرت کے موقع سے کوئی سبق عبرت نہیں سیکھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس موقع سے عبرت پکڑنے، نصیحت کو اختیار کرنے اور اس صورتحال میں تعلیمات ربانی اور توجیہات نبوی کا کار بند رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔